زندگی تو امتحان ہے، یہاں ایک دن تم خوش ہوگے تو دوسرے دن اداس۔ مشکلات سے سبھی گزرتے ہیں اور گزرتے رہیں گے، بس تکالیف پر تمہارا رد عمل اور تمہارے الفاظ بتاتے ہیں کہ تم ٹیسٹ میں پاس ہو رہے ہو یا فیل۔ جب بھی اداس اور غمزدہ ہو، ہمیشہ یاد رکھو صرف اللہ ہی تمہاری زندگی میں خوشی اور مسرت لا سکتا ہے۔ تمہارا رب کہتا ہے اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، اس لیے اسی پر بھروسہ رکھو اور صرف اسی سے امید لگاؤ۔ صبر اور برداشت سے کام لیتے جاؤ، کیونکہ جلد ہی تمہاری آزمائش ختم کر دی جائے گی اور پھر یہ محض ماضی کا حصہ بن جائے گی۔ پیچھے کیا رہ جائے گا؟ صرف تمہارا ریئیکشن کہ تم اللہ کے بندے بنے رہے یا نافرمان۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا اور جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی۔ تم اکثر سوچتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ کن کب فرماتا ہے، وہ تمہاری من پسند چیز پر راضی کیسے ہوتا ہے؟ تم سوچتے ہو وہ ناممکن کو ممکن کب بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لوگوں کو یہ بات ذہن نشین کروا دی ہے کہ آزمائش ہی وہ کسوٹی ہے جس سے کھوٹا اور کھرا پرکھا جاتا ہے۔ کھوٹا خود بخود اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہٹ جاتا ہے، یعنی بے یقین ہوتا ہے، اور کھرا چھانٹ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے سارے انعامات اسے نواز دیے جائیں۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ غیر محسوس طریقے سے اسباب و ذرائع فراہم کر دیتا ہے۔ یاد رکھو کوئی مصیبت، کوئی خوف تمہارے پیچھے پیچھے آئے تو تمہیں اس پر ایسا ڈٹ جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہاری ہمت پر رشک کرے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں بہت قریب ہوں، اور جب وہ مجھ سے رجوع کرتے ہیں تو میں انہیں ہرگز خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ سنو، کبھی بھی پریشان مت ہونا، کیونکہ جب بھی مشکلات آتی ہیں نا تو یاد رکھو کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی تیار ہوتی ہے۔ جب مشکل تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتے ہو نا تو وہاں ہمیشہ امید کی راہ بھی روشن ہوتی ہے۔ تم میری بات پہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خواہش کو کبھی بھی تبدیل نہیں کرتا، بلکہ وہ تمہارے صبر کی پرورش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دعوت کی آواز کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرتا، وہ صرف تمہارے صبر کو ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ جانتے ہو، آزمائش میں اللہ سے جڑ کر مانگی دعا اللہ سے کن کروانے کی طاقت رکھتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ تم دل میں کوئی وسوسہ نہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں جھانکتا ہے، وہ اسے ہی چنتا ہے جو اس پر یقین کرتا ہے۔ یاد رکھو دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں پر تسبیح بن جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہے۔
تم جانتے ہو تمہاری کہانی اس لیے رک گئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو نا، وہ ہرگز تاخیر نہیں، کن کی منزل بھی تمہاری منتظر ہے۔ تم سجدوں میں اشکوں سے پکار کے تو دیکھو صحیح، تقدیر تو اللہ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے۔ تم دل سے اللہ کی لو لگا کر تو دیکھو، تم جانتے ہو وہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ سنو، تم اللہ کے وہی خاص بندے ہو۔ جب اتنا یقین سے مانگا ہے پھر غم کس بات کا؟ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے نا کہ روتے ہوئے خالق دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب دل تمہارا تھک جائے تو جان لینا کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا دروازہ کھلنے ہی والا ہے۔ سنو، اگر تم انتظار کرتے پوری طرح ٹوٹ چکے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے دعا کرنا، اس سے انسان کی روح کو بہت طاقت ملتی ہے جو تمہیں کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دے گی۔ تم جانتے ہو جو انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے شدت سے دعا کرتا ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے قریب ہو جاتا ہے۔ اپنے رب سے اس وقت مانگی دعا قبولیت میں سب سے آگے ہوتی ہے۔ ایک بات بتاؤں تمہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مانگتے ہیں نا، انہیں کبھی بھی اپنے نصیب پر رونا نہیں پڑتا۔ اگر تمہاری کوئی چیز تمہاری چھن جائے تو اس پر کبھی بھی غم نہ کرنا، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ایک گلاب کے طلبگار ہو اور اللہ تعالیٰ نے پورا باغ تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہو۔ اللہ کے راضی ہو جانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب تم مشکلات کے باوجود صبر کے ساتھ اللہ پر یقین کرتے ہو تو تمہاری دعائیں ضرور سنی جاتی ہیں۔ اگر تمہارا دل بار بار اللہ سے ایک ہی دعا مانگ رہا ہے تو بالکل ممکن ہے کہ وہی تمہارے نصیب کا حصہ ہو۔ تم دعا مانگتے رہنا، کیونکہ اسے اپنے بندے کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھنا خوب آتا ہے۔ اگر تمہارا دل روز اللہ تعالیٰ سے تہجد میں دعا مانگ رہا ہو تو یہ ایک خاص اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا خدا کے نزدیک ایک ایسا درجہ ہے جسے انسان صرف ایک عمل کے ذریعے ہی حاصل کر سکتا ہے، اور وہ ہے اس کی آزمائش، اور وہ تمہیں آزمائش سے گزار کر عنقریب تمہیں اس کا بہترین اجر دینے والا ہے کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ سنو، اگر تمہیں کوئی بہت تکلیف دے رہا ہو یا بہت نقصان دیتا ہو اور تب بھی تمہارے دل سے اس کا خیال نہیں نکلتا، تو میں ایک مثال دینا چاہوں گی۔ جیسے چونٹی کسی راستے سے گزر رہی ہو اور آپ اس کے راستے میں انگلی رکھ دیں تو وہ آپ کی انگلی اٹھنے کا انتظار نہیں کرے گی، بلکہ اپنا راستہ بدل کر اپنی منزل کی طرف چل پڑے گی۔ یاد رکھو، راستے اور منزل انہی کو ملتے ہیں جو اپنا راستہ بدل کر اپنی منزل کی جانب اپنے رب پر بھروسہ کر کے اپنا سفر اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی مجھے یاد رکھے گا میں اسے اس کی خواہش کے مطابق نواز دوں گا، بس تھوڑا سا اور صبر کرو۔
تم دیکھنا اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں تم اپنی ہمت ہار کر ٹوٹ آئے تھے۔ سنو، دعا کے ساتھ ایسا جڑ جاؤ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج آپ جانتے ہی نہیں۔ دعا مقدر نہیں، تمہاری زندگی بدل دیتی ہے۔ اللہ کسی بھی ٹوٹے دل کو ضائع جانے نہیں دیتا۔ تمہیں پتہ ہے اللہ ایسے انسان کی پکار پر فوری کن کہہ دیتا ہے جو دکھوں میں شدت سے اس کا طلبگار رہتا ہے اور اس کی رحمت کا صبر سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ سنو، جب کوئی ٹوٹا انسان اپنے رب سے مدد کی فریاد کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دیر تڑپتا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ جلد ہی تمہارے لیے ایسا معجزہ کرے گا کہ جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ کوئی اختتام۔ میں سمجھ گئی ہوں کہ میرے دل پر حق صرف اللہ کا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کسی کی محبت اس دل میں ہونا مجھے کبھی سکون دے ہی نہیں سکتی۔ میرے سکون کا مرکز صرف لافانی ذات ہے۔ فانی مخلوق میرے دل کو راس ہی نہیں آتی۔ حد سے بڑھ کر غیر اللہ کو دل میں مقام دینا مجھے توڑ دیتا ہے، خود سے ہی بیزار کر دیتا ہے۔ جب جب میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کے قرب کی چاہت کی، تب تب مجھے اپنا آپ بھی خود سے ناراض لگا۔ میں خود سے بچھڑنے لگی۔ اور اب ایک راز جو سمجھ گئی ہوں میں، دل میں سے گزر تو کوئی بھی سکتا ہے، لیکن اس میں ٹھہرنے کا حق صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ حکومت اسی کی چلتی ہے، وہی کامل سکون ہے اور دل کا، اور وہی بادشاہ بھی۔ یہ دل خاص ہے اور اس میں خاص ذات ہی رہ سکتی ہے۔ کیا اللہ سے بڑھ کر کوئی خاص ہو سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتے ہیں جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ چیز یا وہ انسان اسے نہیں ملتا تو وہ روتا ہے، زار و قطار روتا ہے، اپنے نصیب پہ بھی روتا ہے، دعاؤں میں روتا ہے، نمازوں میں بھی روتا ہے۔ جب ساری کوشش کر کے ہار چکا ہوتا ہے تو اسی وقت اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ اسے دکھا دیتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں جو اس کو سن سکے۔ اللہ سارے رشتوں کی حقیقت ہمیں دکھا دیتا ہے جن سے ہمیں بے پناہ محبت ہوتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب ہمیں ان محبتوں کی طلب باقی نہیں رہتی، دل ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے، دماغ کو سکون مل چکا ہوتا ہے۔ اب ہمیں صرف اللہ کو راضی کرنے کی فکر رہتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ اللہ آپ سب کی مانگی ہوئی ایک ایک دعا جلد از جلد قبول کر لے، آمین۔